وہ وہاں سے اٹھتا جیب سے فون نکالتا، تیزی سے کسی کو فون ملانے لگا۔ تب تک حنان بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ بھائی یہ ایلی ہی ہوگا، بھائی پلیز کچھ کریں، میری آپی بہت مشکل سے سنبھلی تھی، اب پھر وہ آ گیا ہے میری آپی کو ٹارچر کرنے، کچھ کریں بھائی ورنہ مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ حنان اس کے گلے لگتا روتے ہوئے بچوں کی طرح بولا، حنان بھی بریو، میں ہوں نا، تمہاری آپی کو ایک خروش تک نہیں آنے دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو تم۔ وہ نزدیک آتی گاڑی کو دیکھتا ہوا اسپاٹ تاثر سے بولا، اور ہاں گھر میں کسی کو کچھ مت بتانا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا آپی بھائی کے ساتھ گئی ہے، دیٹس اٹ، پریشان مت ہونا، سب کچھ میں خود ہینڈل کروں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا جھجھلت سے بولا، بھائی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور مجھے اس ایلی کی گاڑی کا نمبر بھی یاد ہے۔ حنان اس کے ساتھ زبردستی گاڑی میں بیٹھتا ہوا بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بخت نے گہری سانس لی، وہ اس چھوٹے سے لڑکے کو گھر جانے کا نہیں کہہ سکا، وہ بہت پریشان تھا اپنی آپی کے لیے۔ نمبر نوٹ کرواؤ، وہ فون کال ملاتا ہوا حنان سے بولا۔ حنان نے نمبر نوٹ کروایا اور اس نے اگلے بندے تک پہنچا دیا۔ پریشان مت ہو، انشاءاللہ ہم جلد تمہاری آپی کی طرف پہنچیں گے۔ وہ فون کال ریسیو کرتا حنان کو تسلی دے گیا، لیکن اسے تو تسلی تب ہی آنی تھی نا جب وہ اپنی آپی کو اپنے سامنے دیکھتا۔ ہیلو اذلان بخت اسپیکنگ، گاڑی کا نمبر نوٹ کرو اور آدھے گھنٹے تک مجھے ساری انفارمیشن کلک کر کے دو، وہ کسی سے کہتا ہوا حنان کی طرف متوجہ ہوا۔ حنان، اس کی کوئی پک ہے تمہارے پاس؟ وہ فون کان سے ہٹاتا سرد لہجے میں بولا، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن رکے میں ابھی ایف بی سے سرچ کرتا ہوں اس کی آئی ڈی۔ وہ سیل فون نکالتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے اس کی آئی ڈی سرچ کرنے لگا۔ بھائی یہ ہے وہ کم بخت انسان۔ حنان اس کی تصویر بخت کی طرف کرتا ہوا پھنکارا۔ وہ تصویر کو دیکھتا چونکا۔ علیان، عبداللہ کا بھائی، عبداللہ کا کزن۔ وہ ہونٹ بھیجے غصے سے بڑبڑایا، ڈرائیور گاڑی عبداللہ کے گھر کی طرف موڑو، جلدی کرو۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ڈرائیور پر چیخا۔ زرگل چھت پر بیٹھی اپنے سرخ دوپٹے پر سنہری کلر کا گوٹا لگا رہی تھی جب کسی کی آہٹ محسوس کرتی ہوئی وہ چونک کر سر اٹھا گئی۔ سامنے ہی بلو پینٹ پر چاکلیٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہینڈسم سا شخص اسی کی طرف متوجہ تھا۔ زرگل کی آنکھوں میں سرد تاثر ایک دم سے چھائے تھے۔ زرگل، کیا ہم کبھی نارمل بات نہیں کر سکتے؟ تم کب تک مجھے میری غلطیوں کی سزا دو گی؟ پلیز اب بس کر دو، میں نے تمہاری بے رخی بہت عرصہ جھیلی ہے، اب بس کر دو یار۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے قریب آتا دیداری لہجے میں بولا، جس پر وہ رکتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو وہ دن یاد ہے جب میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے کیسے بے رخی سے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا؟ یاد ہے وہ دن آپ کو؟ اگر نہیں تو میں یاد دلاتی ہوں آپ کو۔ وہ اس کے قریب آتی غصے سے بولی۔ خیام اسے دیکھتا اسی وقت میں چلا گیا تھا۔ وہ یونی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ چونکا۔ زرگل چھوٹے سے ٹرے میں چائے کا کپ رکھے اس کے لیے لائی تھی، چہرے پر ایک پریشانی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتی اس کے قریب آئی۔ خیام، امی نے مجھے تھپڑ مارا، وہ گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس سے بولی جیسے اس سے امی کی شکایت کی ہو۔ کیوں مارا تمہیں آنٹی نے؟ وہ پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتا اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہہ دیا میں خیام سے شادی کروں گی، وہ معصومیت سے بولا۔ وہ اسے دیکھتا لب بھیج گیا، تو تب ہی مامی نے امی سے بدتمیزی کی اور انہیں دھمکی دی تھی۔ وہ اسے دیکھتا آنکھیں میچ گیا۔ زرگل، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو مانو گی؟ وہ گہری سانس لیتا اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ وہ دھیمے سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ثاقب سے منگنی کر لو یار۔ اس کے سرد لفظ زرگل کے ارد گرد سور بن کر گھومنے لگے۔ کیا؟ وہ صدمے سے پوچھنے لگی۔ زرگل، میں نہیں چاہتا تم میری وجہ سے سب کی نظروں میں آؤ، میں نے تمہیں اپنی تقدیر پر چھوڑ دیا ہے، اگر تم میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جاؤ گی ورنہ کبھی نہیں ملو گی۔ تم کر لو اس ثاقب سے منگنی، اسی میں مامی کی اور سب کی خوشی ہے۔ وہ اس سے رخ موڑتا بے رخی سے بولا، جس پر زرگل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں میچتا خود پر کڑے پہرے بٹھا گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے سب کی نظروں میں آنے کے لیے تیار ہوں، اپنی امی کے ایسے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں، آپ فکر مت کریں، میں آپ کے لیے کچھ بھی سہ سکتی ہوں، آپ بس میرا ساتھ دیں، مجھے کبھی چھوڑیے گا مت۔ وہ اس کے سامنے آتی ہوئی بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ زرگل، پلیز، میں نہیں چاہتا تمہاری صاف کردار پر کوئی انگلی اٹھائے، مجھے بھول جاؤ تم اور آگے بڑھو، اب پلیز جاؤ، مجھے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس بات کو یہی ختم کر دینا۔
وہ سرد لہجے میں بولتا مرر کے سامنے آتا ٹائی لگانے لگا وہ سرد لہجے میں بولتا مرر کے سامنے آتا ٹائی لگانے لگا وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہونٹوں کو نیم واک کھولے اس کٹور کی پشت دیکھتی آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تو شعور سے آپ کو ہی سوچا سمجھا ہے، میں پھر کیسے کسی اور کی ہو جاؤں، کیسے خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، کیسے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کا دل چیر گئی تھی۔ زرگل ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جماتی اس کے کمرے سے بھاگ نکلی تھی کہ وہ اور دیر وہاں رکتی تو وہاں گر جاتی۔ اس کے جاتی وہ ٹائی کو ہوا میں اچھالتا چلا کر رہ گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزیں زمین بوس کرتا وہ درد سے رو دیا۔ وہ اپنی امی کے ترلے منتوں سے ہار گیا تھا، ورنہ وہ لڑکی تو اس میں جان کی طرح بستی تھی۔ یاد ہے وہ دن؟ آپ کو یا بھول گئے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ دن بھلا مجھے کیسے بھول سکتا ہے زرگل؟ وہ کہتے ہوئے خود اذیت سے ہنسا، جس پر زرگل لب بھیج گئی۔ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو زرگل، لیکن میرا دل تمہاری چاہ کے لیے پاگل ہے، یہ تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتے ہی واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ زرگل نے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ آپ کو تھوڑا سبق تو سکھا کر رہوں گی، پھر معاف کروں گی میں آپ کو۔ وہ دوبارہ دوپٹے کا گھونٹا لگاتی ہوئی خود سے بولی۔ باہر کھڑا خیام ہلکے سے ہنسا، مطلب وہ اسے معاف کر چکی تھی، بس اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا نیچے جاتی سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ گاڑی سیدھی عبداللہ کے گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ عبداللہ سے جھجھلے سے نکلتا غصے سے تیز قدموں سے عبداللہ کے حال کی طرف بڑھا تھا۔ چہرے کے نقوش میں اتنا غصہ تھا کہ لگتا تھا اگلے بندے کو فنا کر دے گا۔ حنان بھی ساتھ تھا، وہ دوڑ کر اس کے قدموں کے ساتھ دے رہا تھا۔ عبداللہ لاؤنج میں بیٹھا اخباریں دیکھتا ہوا چائے پی رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑتا ٹیبل پر کپ ٹچتا ہوا عبداللہ کو گربان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ کہاں ہے وہ تمہارا خبیث کزن، وہ فنکارا، جس سے عبداللہ سمیت سب گھر والے حیرت سے اذلان بخت کا بھیڑا ہوا روپ دیکھنے لگے تھے۔ اذلان کیا ہوا یار، اور کیا کیا ہے الیان نے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی ہمت نہیں کچھ کرنے کی، تم بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو شاید آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، کل کہہ رہے تھے وہ 1-2 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، عبداللہ کی وائف شمیلہ نے جلدی سے بتایا۔ وہ عبداللہ کا گربان جھٹکتا ہوا جانے کے لیے پلٹا۔ رک تو یار، ہوا کیا ہے، کیا کیا ہے اس نے، تو مجھے بتا۔ عبداللہ نے بکھلاتے ہوئے اسے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا، وہ کہتی تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ حنان تم گھر جاؤ، آئی پرامس تمہاری آپی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، فاطمہ اور حنا اکیلی ہوں گی۔ بخت اس سے سنجیدگی سے بولا۔ بھائی آپی کو کہاں لے گئے ہوں گے وہ لوگ، پتہ نہیں آپی کو کس حال میں رکھا ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا تھا آپی ایک ویران جنگل میں ہے، ارد گرد جھاڑیاں ہیں اور وہ اس جنگل کے ویران راستے پر ننگے پاؤں بھاگ رہی ہیں، بس یہی دیکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیتے ہوئے بھرائے لہجے میں بولا، جس پر بخت اسے کندھوں سے لگا گیا۔ بچے کچھ نہیں ہوگا تمہاری آپی کو، تم جاؤ گھر، میں سب کچھ دیکھ لوں گا اور اس خبیث انسان کو تو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اسے گھر کے آگے ڈراپ کرتا وہ چلا گیا۔ اس نے سب پولیس اہلکاروں کو ناقص چنے چبوا دیے تھے، سب ادارے حرکت میں آ چکے تھے، لیکن وہ خود بھی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو خود ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ آنکھوں کو چپک کر کھولتی وہ ارد گرد حیرت سے دیکھنے لگی۔ مدھم سی پیلی روشنی تھی کمرے میں۔ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھتی اٹھنے لگی تھی جب اپنے ہاتھ پاؤں کو چیئر سے باندھے دیکھے۔ وہ تو بال لینے گئی تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ کسی نے اس کے ناک پر بھیگا ہوا رومال رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، بس اتنا پتہ تھا اسے۔ اس نے مجھے پھر سے کڈنیپ کر لیا، اب وہ پھر سے میرے بال کاٹے گا، مجھے مارے گا، میرے چہرے پر زخم لگائے گا، مجھے پاگل خانے چھوڑ آئے گا۔ وہ خود اذیت سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے رسیوں کو جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ اف اللہ، انہیں بھیج دیں، مجھے یہاں سے بچا لیں، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کوئی ہے؟ کھولو مجھے ورنہ چھوڑوں گی نہیں، کھولو مجھے، خبیث انسانوں، چھوڑوں گی نہیں، تم سب کو ایک ایک کو ماروں گی میں، سمجھ کیا رکھا ہے
لوگوں نے مجھے، وہ چلائی، لیکن باہر جامع خاموشی تھی۔ کیا یہ مجھے یہاں باندھ کر خود چلے گئے ہیں؟ وہ صدمے سے بڑبڑائی تھی۔ اف، پتہ نہیں مجھے کوئی ڈھونڈ بھی سکے گا کہ نہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آیا تھا۔ زرغون نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ کیسا لگا تمہیں میرا سرپرائز اور اپنا نیا آشیانہ؟ وہ اس کے نزدیک آتا ہوا بولا۔ یہ آشیانہ میں تمہارا بناؤں گی، مجھے کھولو ورنہ ایک ایک بوٹی کر کے چیل کبوں کے آگے ڈال دوں گی۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، نہ پہلے ڈرتی تھی نہ اب ڈرتی ہوں، کھول دو اگر جان پیاری تم سے، نہ پہلے ڈرتی تھی نہ اب ڈرتی ہوں، کھول دو اگر جان پیاری ہے تو۔ وہ بنا ڈرے اس پر پھنکاری۔ ہاں 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 مائی ڈیئر، تم کہیں اپنے اس شوہر کی وجہ سے تو اتنا اکڑ نہیں رہی؟ اس کا تو باپ بھی مجھے نہیں ڈھونڈ نہیں سکتا، سو اسے بھول جاؤ اور صرف مجھے یاد رکھو۔ آج رات کو ہم آسٹریلیا کے لیے نکل رہے ہیں، وہ بھی سمندری سفر سے۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا نا؟ وہ اس کے بالوں کو کھینچتا ہوا طنزیہ مسکان سے بولا۔ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ وہ صدمے سے اس کے لمبے منہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے جیسے یہاں آئی تھی نا ویسے ہی پلک جھپکتے آسٹریلیا بھی پہنچ جاؤ گی مائی سویٹ۔ وہاں ہم شادی کریں گے، میں تمہارے بال کٹنگ کرواؤں گا، ہم دونوں کا تو وہی وطن ہے نا، یہاں ہمارا کیا کام؟ وہ طنز سے مسکراتے لہجے میں بولا۔ وہ ڈر گئی، یعنی اس کی پلاننگ سے۔ کیسا لگا میرا فیوچر پلان؟ ایلی نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ فراڈ کا انجام تم جانتی ہو، واش روم جاؤ گی؟ لیکن اگر کوئی ہوشیاری کی تو مجھے تو تم اچھے سے جانتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرغون نے لب بھیج کر سر ہلایا۔ مجھے پلیز واش روم بھیج دو، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ رونے والا منہ بناتی ہوئی بولی، جس پر ایلی اسے گھورتا ہوا باہر سے کسی کو بلانے چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک موٹی درمیانے قد کی عورت اندر آئی۔ اس عورت کے چہرے سے ہی کراہت پن جھلکتا تھا۔ چل لڑکی آگے لگ، وہ اسے کھولتی آگے کی طرف دھکا دیتی ہوئی اسپاٹ چہرے سے بولی۔ وہ اس عورت کو کوستی اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنے لگی۔ موٹی کہیں گی، تمہاری بھی ہڈیاں سینکوں گی، مجھے مذاق سمجھ رکھا ہے، ابھی مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں نا؟ وہ غصے سے سوچتی ہوئی واش روم کے دروازے کے سامنے آئی۔ جلدی کام ختم کر کے باہر آؤ۔ وہ عورت زرغون کو اندر کی طرف دھکا دیتی ہوئی اسپاٹ لہجے چہرے سے بولی۔ حنان، میں کیا کروں؟ تم کچھ کرو، یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ وہ واش روم کے دروازے ٹیک لگائے روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کیا اب وقت مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ وہ آنسو صاف کرتی دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ انہیں اس جگہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بالوں کو منہ سے ہٹاتی وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی تو کھڑکی بھی نہیں ہے۔ وہ بند واش روم کو دیکھتی صدمے سے بولی۔ باہر نکل آ لڑکی، آخر کتنی دیر لگائے گی؟ باہر سے آتی آواز پر وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہوئی وہ باہر آئی۔ آگے لگ، وہ اسے کہتی ہوئی اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ آگے چلتی پیچھے مڑ کر اس عورت کو بھی دیکھ لیتی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ او گاڈ، اب کیا کروں میں؟ ویسے یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اس عورت سے خوش اخلاقی سے بولی۔ بکواس بند کر ورنہ رکھ کر تھپڑ تمہارے منہ پر ماروں گی۔ وہ عورت اس کا بازو مروڑتی ہوئی چلائی۔ وہ درد سے چلاتی اس عورت کو دھکا دے گئی۔ پیچھے ہٹ موٹی، میں تمہارا لحاظ کر رہی تھی اب اور نہیں۔ وہ اس عورت کو دھکا مارتی چلائی جس پر وہ عورت اسے مارنے کی لپکی تھی۔ جب ٹانگ اس عورت کے پیٹ میں مارتی وہ لمبی راہداری کی طرف دوڑی۔ اس عورت کو کہاں اس لڑکی سے یہ امید تھی؟ وہ تو اسے معصوم ہی سمجھی تھی۔ ٹھہر جا، تجھے اب میں سیٹ کرتی ہوں۔ وہ عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی غصے سے چلائی۔ وہ عورت تھی موٹی لیکن دوڑتی وہ تیز تھی۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگتی دوڑتی رہی، جتنا تیز بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی قلعہ تھا شاید، جس کی لمبی لمبی راہداریاں تھیں اور بہت سے کمرے تھے جو بند تھے۔ وہ پلر سے ٹیک لگاتی تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ اوف اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی بولی۔ اس عورت کو کسی کو آوازیں لگاتے دیکھ کر وہ ایک بائیں سائڈ جاتی راہداری کی طرف دوڑی۔ اسے اب پیچھے 2-3 لوگ دکھے تھے جن میں ایلی بھی تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف بھاگنے لگی۔ رک جاؤ زرغون، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ غصے سے بولا۔ وہ پھولی سانسوں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت پر آ گئی۔ اف، یہ تو چھت آ گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بڑبڑائی۔
जब वो सब भी छत पर आ गए। अब कहाँ जाओगी, सब रास्ते बंद माई डार्लिंग, वो कहकर लगाते हुए बोला। इस उस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे मारा और भगाया। वो औरत ज़रगून की तरफ खौफनाक खौफनाक इरादे से बढ़ी थी। जब वो वहीं खड़ी रही, इस औरत को अपनी तरफ आता हुआ देखती रही। वो औरत इसके खुले बालों को हाथ में पकड़ने ही लगी थी जब वो साथ से पीछे होती। उस मोटी औरत की छोटी सी पोनी में कैद थोड़े से बाल अपनी मुट्ठी में ले गई। खबरदार, अगर मेरे बालों को किसी ने हाथ लगाया हो तो जान से मार दूंगी मैं। मेरे बाल हैं, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं जिसे हर कोई हाथ में लेता फिरे। हाथ तोड़ दूंगी मैं। वो इस औरत के बाल झटकती हुई चिल्लाई। वो औरत चिल्लाई थी, पकड़ो इस कमीनी को। वो औरत अपने आदमियों पर चलाई थी। वो तीनों आदमी इसकी तरफ दौड़े थे जब वो इस औरत को इन पर फेंकती हुई किले की खस्ता हाल दीवारों की तरफ दौड़ी। अगर यहाँ से कूदूंगी तो मर जाऊंगी मैं, वो नीचे की तरफ देखती हुई बोली। वो पीछे पलटती हुई दूसरी छत पर छलांग लगाने के लिए दौड़ी जब एली ने इसके लंबे बाल खींचकर उसे नीचे पटका। इसकी कमर में बहुत से छोटे छोटे कंकड़ चुभे थे। वो कमर पर हाथ रखती उठकर बैठी। कीड़े पड़े तुम्हारी टिंड में, जल कर मरो तुम, कैंसर से मरो तुम, दफा हो जाओ, मेरे बालों को हाथ मत लगाना अब। वो रोते हुए दिल की भड़ास निकालने लगी थी जब वो कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराया। जितनी चाहे बद्दुआएं दे लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारी ये मीठी मीठी बद्दुआएं। एली कमीनगी से मुस्कान से बोला। वो उठती हुई उसे देखती बाहर की तरफ दौड़ी जब वही मोटी औरत फिर से इसके आगे आई। क्या तकलीफ है तुम्हें, मोटी कहीं की, जहन्नम में जल गई, साथ ये मुस्टंडे भी जाएंगे तुम्हारे। तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मेरे शौहर बहुत पहुंचने वाले हैं। वो शौहर की धमकी पर आ गई थी। तुम्हारा शौहर क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हाँ, तुम्हें गायब हुए 4 घंटे हो गए और तुम्हें तलाश नहीं कर सका। हाँ, कितना लूज़र है तुम्हारा शौहर। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी ये बेबसी देखकर, मानो दिल में ठंड सी पड़ रही है। एली ने कमीनगी से कहते ही कहका लगाया था। इसके सब आदमी भी हंसने लगे थे जब हवा में हेलीकॉप्टर की तेज हवा गूंजने लगी थी। सब चौंक कर ऊपर घूमते हेलीकॉप्टर को देखने लगे थे। हनान ने चौंक कर अपने सामने चाय रखती फातिमा को देखा। वो गहरा सांस लेता और सिर्फ आंखें मसलता सर झटका गया। आप इतने परेशान क्यों हैं? और ज़रूर भाभी कब आएंगी? वो मुखालिफ साइड पड़े सोफे पर बैठती हुई फिक्रमंदी से बोली। आ जाएंगे कल तक। वो सर झुकाए ही बोला। आप क्यों इतने गमज़दा लग रहे हैं? अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ शेयर विद अल्लाह। वो इसकी भीगी पलकों को देखती परेशानी से बोली। अल्लाह तो सब जानता है, उसे बताने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। वो जजीरा लहजे में बोली। बल्कि वो सब जानता होता है, लेकिन अगर हम किसी अलग कोने में बैठकर रोक कर अपनी बात शेयर करेंगे तो यकीन करें इससे दिल को बहुत तसल्ली होती है और हमारा वजूद बहुत हल्का हो जाता है। वो हल्की मुस्कान से बोली जिस पर वो उसे देखकर सर हिला गया। आप तो बहुत सियानी हो गई हैं। अब वो खुद पर कंट्रोल करता इससे बोला। हाँ, हालात इंसान को सियाना बना देते हैं। वो सर झटकती हुई बोली। भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वो एक बार फिर उसे इजलान का नंबर डायल करता फिर शादी से बोला। उसने घर में सबको कह दिया था कि भाई और ज़रगून आप ही सैर करने बाहर गए हैं। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रहा था जिससे सब चौनका हो नज़रों से इस हेलीकॉप्टर को देखने लगे। ज़रगून इन्हें ऊपर देखकर भागने ही लगी थी जब एली ने सराहत से इसकी कलाई हाथ में लेते हुए उसे जोर से झटका दिया। बहुत भागने का शौक चढ़ा है मेरी चिड़िया को। लगता है अपनी चिड़िया के पर, मेरा मतलब है टांगें तोड़नी पड़ेंगी, तब तो मेरी चिड़िया उड़ भी नहीं सकेगी। वो इसका जबड़ा उंगलियों में लेता हुआ तब सखराना लहजे में बोला, जिस पर वो खौफजदा होती उसे हैरत से देखने लगी। तुम मेरी टांगें तोड़ोगे? वो सदमे से पूछने लगी। बिल्कुल माय डार्लिंग, एक जगह तो बैठे रहोगी ना? फिर तुम्हारे चेहरे पर जो बेबसी छाएगी, यकीन मानो मुझे बहुत मज़ा आएगा। वो कहका लगा था फिर से तब सखराना अंदाज में बोला, जिस पर वो खौफजदा होती चौंकी। इसके साथ सभी हैरान हुए हेलीकॉप्टर को छत के नज़दीक आता देखकर। वो सब पीछे पीछे हुए क्योंकि हेलीकॉप्टर अब बिल्कुल छत के करीब आ चुका था। मोटी औरत ने ज़रगून को दीवार से लगाया
کہ وہ پھر سے بھاگنے کی جدوجہد میں تھی۔ سالی بہت جلدی ہے تجھے بھاگنے کی، وہ عورت اس کے بالوں کو جھٹکے دیتی ہوئی کڑاہٹ پن سے بولی، لیکن وہ اسے کہاں دیکھ رہی تھی؟ وہ تو ہیلی کاپٹر سے کودتے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو بلیک پینٹ شرٹ پہنے، سر پر ہیلمٹ کی طرح کا کچھ پہن رکھا تھا جس سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن زرغون اس وجود کو پہچان سکتی تھی۔ کمر کے گرد گن ہولڈرز باندھے وہ تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ زرغون نے ہلکی مسکان سے اس عورت کے ہاتھ کو کاٹا جس سے وہ عورت بلبلاتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھاگی تھی۔ چھت بہت دور تھا، چھت بہت بڑا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک دم سے اس کی باہوں میں سمائی تھی، اس کے گرد اپنی باہوں کا ہارس باندھے وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، جبکہ باقی سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ ان تک پہنچ چکا تھا، وہ بھی اکیلا، صرف ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ تھا۔ وہ ایک نظر ہچکیوں سے روتی زرغون کو دیکھ کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سپاٹ نظروں سے ان پانچوں کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں نے مجھے مارا، اور اس عورت نے میرے بال کھینچے، اور اس علی نے بھی میرے بال کھینچے اور مجھے مارا بھی۔ میری کمر میں گرنے سے پتھر بھی چبھے تھے۔ ان سب نے مجھے بہت دوڑایا بھی، جس سے میرے پیروں میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ بنا بازو کو اس کے گرد سے ہٹائے سر اٹھائے اس سے ان کی شکایت کرنے لگی۔ آنکھیں ابھی بھی پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ بہت برا ہے، اس نے آسٹریلیا میں مجھے پورا ایک منتھ اپنی قید میں رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور ہسپتال میں اس نے میرا ہاتھ سب کے سامنے زبردستی چوما تھا، تو میں نے اسے 4-5 تھپڑ لگائے، جس کا بدلہ اس نے مجھے 1 ماہ اپنی قید میں رکھ کر لیا۔ اور یہ مجھے روز تھپڑ مارتا۔ میرے اتنے لمبے بال بھی اس نے کاٹ دیے، اور بعد میں پولیس کے ڈر سے مجھے پاگا خانے چھوڑ آیا تھا۔ وہ تھوڑی دور کھڑے ایلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی، جب ایلی دونوں کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت مارا تھا اور کھانا بھی نہیں دیتا تھا، اب یہاں چلا آیا ہے مجھے ٹارچر کرنے۔ وہ آج جیسے اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ غور سے اسے سنتا صرف زرغون کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زرغون نے ناک پونچھتے ہوئے پلٹ کر ان کو دیکھنے لگی، پھر بھاگتی ہوئی ایلی کی طرف آئی۔ ایلی نے غصے سے بخت کو دیکھ کر زرغون کو دیکھا۔ اذلان صاحب تم اکیلے اور ہمیں دیکھو، ہم 5 کیا ہمارا مقابلہ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے۔ اس زرغون کو تو میں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، دیکھنا تم، ایلی نے غصے سے چلا کر کہا۔ لیکن تب ہی زرغون نے اچانک سے ہی ہاتھ اٹھایا اور کھینچ کر ایلی کے منہ پر مارا۔ ایلی کے ساتھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے اس کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے جب وہ سر سے ہیلمٹ اتار کر دور پھینکتا وہ دوڑ کر ایلی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا تھا۔ تیری زندگی کے دن ختم، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تمہارے خاندان والے تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ تم نے زرغون کو پاگل خانے بھیجا تھا نا، اب تم بھی پاگل خانے میں سڑو گے۔ الیان رمزی، وہ اس کے اپنا سر مارتا اتنے زور سے چلایا کہ زرغون نے بے صبر اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپا۔ اس کے سارے آدمی اذلان بخت کی طرف آئے تھے جب وہ ایلی کو ان پر پھینکتا ان کے قریب آیا۔ زرغون اس عورت کے نزدیک آئی۔ اس عورت نے تیکھی نظروں سے زرغون کو دیکھا۔ زرغون نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بڑا شوق ہے نا تمہیں ڈان بننے کا، ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں ڈان کیسے بنتے ہیں۔ وہ اس کی چھوٹی سی پونی کو ہاتھ میں لیتی غصے سے بولی۔ وہ اکیلا ہی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ رک جاؤ بخت صاحب، ورنہ میرے پسٹل کی گولی تمہارا سینہ چیرتی ہوئی گزر جائے گی، اور تمہاری پیاری بیوی بیوہ، واہ کیسا مناظر ہوگا وہ۔ ایلی نے اچانک سے اپنا نیچے گرا پسٹل اٹھا کر اپنے آدمیوں کو دھوتے بخت سے کہا۔ وہ اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم اذلان بخت پر گولی چلا سکو، اذلان بخت تیکھی مسکان سے بولا۔ زرغون نے بخت کو دیکھ کر ایلی کی انگلی کو ٹریک پر دباؤ ڈالتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس موٹی عورت کو اچانک سے ہی ایلی کے اوپر پھینک چکی تھی، جس کے نتیجے میں ایلی کی چیخ پورے ویرانے میں گونجی تھی، کیونکہ وہ موٹی عورت دھڑام سے سمارٹ سے ایلی پر گری تھی۔ وہ مسکرائی، جس پر بخت کی سپاٹ آنکھوں کا تاثر تبدیل ہوا۔ وہ موٹی عورت بکھلاتے ہوئے ایلی کے اوپر سے اٹھی۔ ایلی کے دوسرے ساتھی بھاگ نکلے تھے سوائے موٹی عورت کے۔ بخت ایلی کے پاس آیا۔ میری بیوی کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی تم نے؟
وہ اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری بوٹ رکھتا پھنکارا۔ ایلی درد سے چیخا۔ بخت نے بھاری جوتے کی نوک سے اس کے چہرے پر زور سے وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایلی کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ کمینے! ایلی کھڑا ہوتا ہوا بولنے لگا تھا جب وہ اس کا ساتھ دیوار پر مار گیا۔ گالی نکالی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھے؟ چاہو تو تمہیں ابھی مار دوں، لیکن پھر میری بیوی کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ کون چکائے گا؟ ہاں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ماروں گا۔ وہ دانت پیستا پھر سے اسے نیچے پھینک گیا تھا۔ وہ بھلا بخت جیسے انسان کا سامنا کر سکتا تھا؟ زرغون! اس کی دھیمی پکار پر وہ اسے دیکھنے لگی جو اسے گربان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ تمہارے لیے پولیس والوں کو کیا تکلیف دینا؟ تمہارے لیے تو بخت کا ایک تھپڑ ہی کافی تھا۔ وہ اس کے نڈھال چہرے کو دیکھتا تمسخرانہ انداز میں بولا۔ زرغون! مارو اسے جتنا اس نے تمہیں مارا تھا، اس سے دگنا مارو، جتنا مار سکتی ہو اتنا مارو۔ وہ ایلی کی بازو پکڑتا زرغون سے بولا جو اس عورت کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ وہ بخت کو دیکھنے لگی۔ زرغون! میں ہوں نا، اپنے خوابوں میں جینا چھوڑ دو، حقیقت میں اس کا سامنا کرو۔ وہ اس کے چہرے پر خوف دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ایلی کے سامنے آئی جو اپنا آپ چھڑانے کی پوری تقدم کر رہا تھا۔ زرغون نے بخت کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ اذیت بھری راتیں اور دن پھر سے یاد کر کے پردوں میں لہرانے لگے تھے۔ اذلان بخت نے آنسوؤں سے اسے مارنے کا اشارہ کیا۔ اذلان بخت نے آنکھوں سے اسے مارنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ آنسو پونچھتی ہوئی زور سے ٹانگ اس کے پیٹ میں مار گئی۔ زرغون! چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، ایلی چلایا، جس پر بخت نے زرغون کو اسے مارنے کا اشارہ کیا۔ زرغون نے لگاتار اس کے منہ پر 7-8 تھپڑ مارے، جس سے وہ زرغون کو گالیاں بکنے لگا تھا۔ منہ ناک سے خون چھوٹ پڑا تھا۔ اس کی گالی دینے پر بخت نے اس کے ہونٹوں پر ایک زور سے مکہ مارا، جس پر وہ کڑھاتا ہوا نیچے گرا۔ بخت! میں اس کے بال کھینچ لوں؟ وہ اس کے ڈارک براؤن کلر کیے ہوئے بالوں کو دیکھتی ہوئی شوق سے بولی۔ کیوں نہیں ڈارلنگ، جتنا کھینچ سکتی ہو کھینچ لو، بلکہ ابھی تو ہم اس کی ٹنڈ بھی کریں گے۔ بخت کے مسکراتے لہجے پر وہ تالیاں مارتی اچھلی تھی۔ سچی؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ مچی! وہ اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ یہ لڑکی ہنستی مسکراتی شور کرتی اچھی لگتی ہے۔ چپی تو اس پر سوٹ ہی نہیں کرتی۔ بخت نے اس کے مسکراتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، پھر سرعت سے سر جھٹک گیا۔ زرغون نے اس کے بال ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں بھیج کر کھینچے۔ ایلی خود کو چھڑانے کی کوششیں کرتا ہوا چلانے لگا۔ یاد کرو وہ دن، میں بھی تو ایسے ہی چلاتی تھی نا، تم سے رحم کی معافی مانگتی تھی۔ تم نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ تم انسان نہیں، حیوان ہو جس پر کسی کی تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری چیخیں تمہیں سکون دیتی تھی نا، مجھے بھی آج تمہاری چیخیں بہت سکون پہنچا رہی ہیں۔ اور چلاؤ نا۔ وہ اور زور سے اس کے بال کھینچتی ہوئی بولی، آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی تھی۔ بخت! اس عورت نے بھی میرے بال کھینچے ہیں۔ لوگوں کو میرے بال کھینچ کر مزہ آتا ہے، مجھے تو درد ہوتا ہے۔ وہ معصومیت سے اس عورت کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ وہ عورت خوف سے بھاگنے لگی تھی جب وہ بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ بخت کی آنکھوں میں شفقت سی چھا گئی تھی۔ تم ایک عورت ہو نا، پھر کیسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہو؟ میں ابھی لڑکی ہوں، اس لیے لڑکی بولا ہے خود کو لیکن تم تو عورت ہو، کیوں میرے بال کھینچے اور کیوں مجھے تھپڑ مارے؟ تمہیں لگا تھا زرغون اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، دیکھ لیا نا آپ کہ زرغون عازم اکیلی نہیں ہے۔ دل کو کر رہا ہے تمہیں اٹھا کر ماروں، لیکن تم موٹی ہو اور میں اسمارٹ، ورنہ اب تک تمہاری بوٹیاں کٹ چکی ہوتی۔ خبردار اگر کسی نے آئندہ زرغون کے بالوں کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بولتی اس عورت کو ہنک جبکہ بخت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آخر کیا تھی وہ لڑکی؟ بخت کی سمجھ سے باہر تھی وہ۔ جاؤ، معاف کیا تمہیں، زرغون نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہ عورت حیرت زدہ ہوئی۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے معاف کر دو، مجھے اس غم بخت نے پیسے دیے تھے کیونکہ میرے بچے کل سے بھوکے تھے تو مجھے رقم کی ضرورت تھی۔ وہ عورت سر جھکاتے ہوئے بولی۔ زرغون نے تاثر سے اس عورت کو دیکھا۔ زرغون، میری پاکٹ سے
زرغون میری پاکٹ سے شیور نکالو اور اس کی ٹن جیسے دل کا تہ کر دو، وہ زرغون سے بولا، جبکہ ایلی نے پوری آنکھیں کھول کر خوف سے زرغون کو دیکھا جو سعادت مندی سے سر ہلاتی ہوئی اس کی پاکٹ سے اس طرح نکال کر اس کی سیدھی مانگ سے لے کر گردن تک مارتی گئی۔ پولیس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر وہ بخت کو دیکھنے لگی۔ بخت کو موبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ ہاں یہی ہوں، اوپر چھت پر آ جاؤ، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ یہ پولیس ہمیں پکڑنے آئی ہے کیا؟ وہ چھپنے سے بولی اور سراج سے اس طرح دور پھینک گئی۔ وہ ایلی کو نیچے پھینکتا پاس پڑی پلاسٹک کی چیئر پر بیٹھا۔ ہمیں کیوں پکڑے گی؟ اسے پاگل خانے بھی تو پہنچانا ہے نا، اس پلر کے پیچھے چھپ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کی کوئی بات کرے یا اسے ایسی کوئی دیکھے۔ وہ اس کے بنا دوپٹے کے وجود کو دیکھتا ہوا بولا۔ زرغون نے سر جھکا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ کرتے کی فٹنگ بہت زیادہ تھی، گول گلے کی گہرائی بھی زیادہ تھی، دوپٹہ تو وہیں چیئر پر ہی گر گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ زرغون یہ پہن لو۔ وہ صرف شرٹ ہی پہنا ہوا تھا، وہ بھی اسے اتار کر اس نے اسے دے دی تھی کہ وہ اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ حیرت سے اسے بنا شرٹ کے دیکھتی رہی، پھر شرٹ پکڑ کر پہنتی ہوئی وہ دوڑ کر اس چوڑے پلر کی طرف بھاگ گئی۔ تب تک ایک بھاری فورس کی نفری بھی اوپر آ چکی تھی۔ سر، اسے احترام سے مخاطب کرتا وہ آفیسر اس کی طرف آیا۔ اسے لے جاؤ، لیکن پولیس تھانے نہیں، پاگل خانے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے، وہاں سے پھر یہ جیل جائے گا۔ وہ ایلی کے وجود کو دیکھتا مسکرا کر بولا جو کافی ڈھیٹ تھا، اتنی مار کھا کر بھی وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اذلان بخت، تمہیں میں دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں تم میاں بیوی کو، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ جواباً بخت کا تھپڑ اسے پھر سے زمین بوس کر گیا تھا۔ چاہو تو ابھی تمہیں زمین کے اندر گاڑ دوں، لیکن کیا کروں، تمہیں پاگل خانے کا چکر لگوانا چاہتا ہوں۔ تم وہاں رہو گے تو جو اذیت تمہیں وہاں ملے گی وہ میرے چلتے دل میں ٹھنڈک ڈالے گی۔ وہ نیچے اکڑ سٹائل میں بیٹھتا سرد لہجے میں بولا، جس پر ایلی کو خوف آیا۔ لے جاؤ اسے، اور میں 1-2 دن تک خود چیک کروں گا، آ کر وہاں کام دھیان سے کرنا۔ انہیں آرڈر دیتا وہ کھڑا ہوا۔ پولیس والے اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ پلر سے ٹیک لگائے کھڑی زرغون دھیمے سے مسکرائی۔ جو اذیت تمہیں وہاں ملے گی وہ میرے جلدے دل میں ٹھنڈ ڈالے گی۔ اس کی کئی بات اس کے ارد گرد خوشبو بن کر چکرانے لگی تھی۔ کیسا صاحبان تھا وہ جو اپنے سے جڑے ہر رشتے کی قدر کرتا تھا۔ میرے بخت جیسا انسان تو نصیبوں سے ملتا ہے، تم بہت بخت والی ہو جو میرا بخت تمہیں ملا ہے۔ رقیہ دادی کی کہی بات اس کی یادداشت کے پردوں پر لہرانے لگی تھی۔ چلیں، وہ اس کے قریب آتا بہت اپنائیت سے بولا۔ وہ چونکی، پھر گھبرائی اس کے بھرمی سینے کو دیکھ کر۔ کیا ہم اس ہیلی کاپٹر میں جائیں گے؟ وہ دور کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی پرجوش انداز میں بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا فقط اتنا ہی بولا، واو۔ وہ کہتے ہی اس ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑی تھی۔ وہ مضبوط قدموں سے اس کے پیچھے آتا ہوا رکا۔ وہ حنان کو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا۔ بخت پہلے خود چڑھا، پھر سہارا دے کر اسے اوپر چڑھا کر اندر بٹھایا۔ ان کے بیٹھتے ہی ہیلی کاپٹر کا پنکھا چلنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے ہیلی کاپٹر زمین سے اٹھتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ اف، آئی ایم سو ایکسائٹڈ، وہ پرجوش انداز میں بولتی بخت کا بازو ہلا گئی۔ وہ آنکھوں میں چمک سی لیے اس کی گندمی رنگت میں گھلی سرخی کو دیکھنے لگا۔ اللہ اللہ، مجھے کیا پتہ تھا آپ مجھے ہیلی کاپٹر میں لینے آئیں گے، میں پہلے ہی کڈنیپ ہو جاتی۔ وہ بادلوں کو دیکھتی ہوئی ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ استغفراللہ زرغون، سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ غصے سے بولا۔ وہ مسکرائی۔ ہوا سے اڑتے اس کے لمبے گھنگرالے بال بخت کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ بخت نے پہلی بار چونک کر اس کے بالوں کو دیکھا۔ وہ باہیں دیکھ رہی تھی، لیکن بخت کی بازو ایکسائٹمنٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑ رکھے تھے۔ کیا ہم گھر جائیں گے؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاں۔ وہ فقط اتنا ہی کہتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس پر وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے، جب میں اسکول میں تھی نا تو مجھے بہت شوق تھا اڑتے ایروپلین دیکھنے کا، ان میں لمبا سفر کرنے کا، پھر سیلفی بنانے کا۔ ارے آپ کے پاس فون ہے، مجھے دیں پلیز، مجھے دیں، وہ کہتے ہی پرجوش ہوتی اس کا بازو ہلانے لگی۔ واٹ؟
وہ حیرت سے بولا پلیز واٹ شرٹ بعد میں کہہ لیجیے گا، مجھے موبائل دیں، مجھے سیلفیاں لینی ہیں اور اگر انکار کیا تو یہاں سے کود جاؤں گی۔ وہ کہتی آخر میں دھمکی دینے پر اتر آئی۔ وہ گہری سانس لیتا اسے اپنا اسمارٹ سیل پکڑا گیا۔ او ہو لاک تو کھول دیں نا، وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ فنگر پرنٹ بیک پر پریس کرتا ہے اسے سیل پکڑا گیا۔ ہاؤ پرائیویسی، واو کیا بات ہے، میرا موبائل پکڑ لیں، کوئی لاک نہیں ملے گا، میرے کون سا بوائے فرینڈ تھے جو پرائیویسی لگاتی پھروں۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی 4-5 تو تھے تمہارے جن سے تم سیریس والی تھی، وہ اسپارٹ انداز میں بولا، جس پر وہ گھبرائی۔ پھر سر جھٹکتی ہوئی بال سیٹ کرتی وہ عجیب و غریب منہ کے سٹائل بناتی سیلفی لینے لگی تھی۔ ہیلی کاپٹر لینڈ ہونے لگا۔ اف جب مزہ آنے لگا تھا زمین پر آ گئے، وہ خفگی سے بولی۔ جس پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی ابھی اتنی ہارڈ سچویشن سے باہر سے گزری تھی، لیکن کوئی اسے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے کی ڈری سہمی وہی لڑکی ہے۔ زہرش نے چونک کر ان دونوں کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ وہ منہ بسورے ہوئے تھی جبکہ وہ شرٹ اتارے فون کان سے لگائے کسی سے بات چیت کرتا ہوا اندر چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے بڑے بڑے منہ بناتی ہوئی تھی۔ یہ شرٹ کیوں اتارے ہوئے ہے اور زرغون نے اس کی شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ وہ حیرت سے بولی اف میں نے شراب کے پیچھے لگ کر اپنا سب کچھ گنوا دیا، میں نے اس کی سیرت طبیعت سے سمجھوتا نہیں کیا، کاش میں کر لیتی تو آج سب کچھ ہوتا میرے پاس۔ وہ ہونٹ بھیجتی تیش سے بولی آپی۔ حنان اسے دیکھتا دوڑ کر اس کے گلے لگا تھا۔ وہ روتا ہوا بار بار اس کا منہ چومتا۔ آپی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئے لگی؟ آپی آپ کیوں باہر گئی تھیں؟ اف اس خبیث انسان نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ وہ اس کے گلے لگ گیا، ابھرائے ہوئے لہجے میں بولتا۔ زرغون کو بھی رلا گیا تھا۔ حنان ایسا کرو گے تو تم تو کیسے چلے گا یار، بریو بنو، سنبھالو خود کو۔ اذلان نے اسے زرغون سے علیحدہ کرتے ہوئے سنجیدگی کہا۔ وہ اذلان کو دیکھتا اذلان کے گلے لگ گیا۔ بھائی اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص میری آپی کے ساتھ کیا کرتا؟ آپ کا کس طرح سے میں شکریہ کروں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ بخت کا ہاتھ تھا آنکھوں سے لگاتا ہوا ابھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ زرغون نے ہونٹ بھینچے۔ حنان زرغون میری بیوی ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے، کوئی احسان تو نہیں کیا میں نے کسی پر۔ وہ گھمری لہجے میں بولتا ہوا ساتھ ساتھ حنان کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ زرغون آنسو صاف کرتی مسکرائی۔ ہنی تمہاری آپی بالکل ٹھیک ہے، تم تسلی کر لو، ایک بار تمہیں نیند نہیں آئے گی جب تک تم تسلی نہیں کر لو گے، تمہاری قسم مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، ہاں بس گری تھی تو ہلکی سی کھروچیں آئی تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اب جاؤ سو جاؤ، ایسے ہی بیٹھے رہو گے صبح سے، ایسے ہی بیٹھے ہو صبح سے۔ میں بھیجتی ہوں، جاؤ فریش ہو لو تب تک۔ وہ اپنے بھائی کے بال انگلیوں سے سوارتی بہت پیار سے بولی۔ حنان اس کا ماتھا چومتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھٹک گئی لیکن پھر چونکی، بخت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرغون کے دیکھنے پر وہ پلٹتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ گہری سانس لیتی مسکرائی، پھر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ فاطمہ لوگ سو گئے تھے شاید۔ چائے بنا کر ایک کپ حنان کو بھی دے آئی، ساتھ کباب بھی تھے جو اکثر بنا کر رکھ گئی تھی۔ وہ کباب اور چائے اپنے اور بخت کے لیے بھی لے آئی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تھا، وہ اسے دیکھتی وہی رک گئی کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا، پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ وہ بال خشک کرتا کپبورڈ سے شرٹ پکڑ کر پہنتا وہ اسے اپنی پہنتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینکس۔ چائے کے ساتھ ایک کباب پکڑتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ ویلکم۔ وہ اس سے کہتی ہوئی بیڈ پر پسکر مار کر بیٹھی، دال آلو کے مزیدار کباب کھاتی وہ اسے چونکا دے رہی تھی۔ وہ منہ میں ڈالے جا رہی تھی، ایک ختم نہ ہوتا تو دوسرا منہ میں ہوتا۔ زرغون آہستہ کھاؤ، تمہارے ہی ہیں اور تم نے ہی کھانے ہیں، سو پلیز آہستہ آہستہ کھاؤ۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں آہستہ نہیں کھا سکتی نا، پیٹ میں چوہوں نے میچ لگایا ہوا ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، صبر نہیں کر سکتی۔ کھاتے کھاتے وہ اسے ساتھ جواب بھی دے رہی تھی، جس پر وہ تفصیل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہو گئی نا ٹھنڈ، پہ گئی ٹھنڈ، کیا سمجھ رکھا تھا تم نے زرغون اعظم کو؟ وہ نیند میں اس سے لڑ رہی تھی، بڑبڑاہٹ بہت تیز تھی، جس پر نیم دراز بخت ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔
اف یہ لڑکی اب نیند میں یہ بڑبڑائے گی، مطلب یہ خاموشی سے نہیں سوئے گی۔ وہ سر تھامتا ہوا بے بسی سے بڑبڑایا، خون پی جاؤں گی تمہارا۔ میں نہیں پیتی تمہارا گندا خون، خود پیو اور مر جاؤ۔ مزہ آیا نا اب؟ وہ ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر مارتی غصے سے بڑبڑائی تھی۔ وہ تکیہ پکڑ کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھتا ہوا حسرت سے بڑبڑایا، یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی۔ وہ لڑکی کیوں نہیں گئی ابھی تک یہاں سے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اگر نہیں نکال سکتے تو خود بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آغا جی کے پاس بیٹھا تھا جب خاقان صاحب غصے سے اندر آتے اس سے تیش سے بولے، آپ چاہ کر بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے مائی ڈیئر فادر۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولتا ہوا کھڑا ہوتا ان کے سامنے آیا۔ کیا مطلب؟ خاقان صاحب اسے گھورتے ہوئے بولے، مطلب یہ کہ میں وہ زمین آج سے 5 سال پہلے آغا جی سے خرید چکا ہوں، پھر اس پر گھر بنوایا تھا، آپ کی جائیداد پر نہیں بیٹھا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنی کمائی کھاتا ہوں، باپ دادا کی نہیں۔ وہ ان سے طنز سے کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ خاقان صاحب حیرت سے آغا جی کی طرف آیا یہ کیا کہہ رہا ہے آغا جی؟ وہ الجھتے ہوئے بولا، وہ گھر یہاں سے دور بنانا چاہتا تھا جب میں نے اسے مجبور کیا یہی گھر بنانے کو، تو اس نے مجھے زمین خرید کر بنانے کا کہا تو کیا کرتا؟ مان لی اس کی بات، دے دی اسے زمین، لیکن پیسے لے کر، کہ میں کسی طرح اسے یہاں روکنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی شرط ماننی پڑی۔ آغا جی گہری سانس لیتے ہوئے بولے، جس پر خاقان صاحب سر تھامتے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے کہ ان کا بیٹا ان سے زیادہ ہوشیار نکلا تھا۔ زرغون فاطمہ کو حنا کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر وہ چونکی، پھر ایک نظر دور کھڑے حنان کو دیکھا جو شازم لوگوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ واؤ، کیسا آئیڈیا ہے زرغون تمہارے خوبصورت دماغ میں، اس سے بخت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور فاطمہ کا بھی۔ وہ تالی مارتی پرستش انداز میں بولی، حنان بات سنو۔ حنان کو کالج کے لیے نکلتا دیکھ کر بخت نے اسے آواز لگائی، جس پر وہ بھاگتا ہوا بخت کے قریب آیا۔ جی بھائی، وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا، ایک بات پوچھنی تھی تم سے، بیٹھو ذرا 2 منٹ۔ بخت اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا، جی پوچھے۔ وہ بیگ دوسری چیئر پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، تمہاری آپی کو بڑبڑانے کی بیماری کب سے ہے؟ مطلب نیند میں بڑبڑانا؟ وہ چائے کا سپ لیتا ہوا سنجیدگی سے اوپر کھڑی زرغون کو دیکھتا ہوا بولا۔ حنان نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر لبوں پر آئی مسکراہٹ کو وہ ضبط سے روک کے گیا۔ بھائی یہ بیماری نہیں ہے، آپی کی نیچر ہے، اس کے ساتھ جو اچھا برا ہوتا ہے وہ نیند میں وہی بولتی ہیں۔ سکول میں اگر لڑائی ہو گئی ہے تو ساری رات وہی لڑائی رپیٹ کی جائے گی، جس سے لڑائی ہوئی ہے اسے ساری رات نیند میں پیٹا جائے گا۔ اگر پاس ہوئی ہے اور ٹرافی ملی ہے تو وہ ٹرافی کو خواب میں دیکھ کر خوب تقریر کریں گی اور خواب میں ہی اپنی ساتھیوں کو جلائیں گی، یہ ان کی عادت ہے۔ ہم نے بہت سے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہی کہا ہے یہ ایک فطری عادت ہے جو وہ سارا دن کرتی ہیں، دیکھتی ہیں وہی نیند میں بڑبڑاتی ہیں۔ حنان نے سنجیدگی سے اسے بتایا جو منہ کھولے حنان کو دیکھ رہا تھا۔ حنان نے مسکراہٹ ضبط کی کہ یہ بخت کے ایکسپریشن دیکھنے لائق تھے۔ اف، وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ بھائی میں جاؤں؟ وہ کھڑا ہوتا سعادت مندی سے بولا، ہاں جاؤ۔ ہاں جاؤ۔ وہ چائے کا کپ پکڑتا سر جھٹک کر بولا۔ حنان کے جانے کے بعد وہ پھر سے بالکنی کی طرف دیکھنے لگا جو چائے پیتی حنا کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ وہ چائے کا کپ تھامتا زرغون اس کے مسکراتے ہوئے نقش دیکھنے لگا۔ زرغون کے ہاں، وہ حنا کی کسی بات پر کہکا لگا گئی تھی جب بخت نے ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ زرغون ایستا ہنسو، یہ گاؤں ہے کچھ شہر نہیں۔ وہ بلند آواز میں اس سے بولا جو ہنسنا ترک کیے اسے دیکھنے لگی تھی، کیا گاؤں میں ہنسنے پر ٹیکس لگتا ہے یا شہر میں نہیں؟ اور شہر میں نہیں؟ وہ آئی بروز اچکا کر بولی، جس پر وہ اسے گھورنے لگا کہ اس لڑکی کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ باہر جاتی زرش چونک کر رکی، اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے قریب آئی۔ بخت نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرے کے نقوش میں ایک دم سے ناگواری سی چھائی جسے زرش بہت اچھے سے محسوس کر گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ بخت کے چہرے پر نظریں جماتی ہوئی بولی۔ کیا بات کرنی ہے؟ جلدی کرو، فارغ نہیں ہوں میں۔ وہ ہونس چائے پیتا بنا اسے دیکھتا بولا کہ نظریں تو اوپر بالکنی پر کھڑی زرغون پر تھیں جو بالکنی پر جھکی ان دونوں کی
طرف دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں میں تجسس تھا جس پر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، جس پر زرش چونک کر اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی ہوئی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی، جہاں وہ آفت کی پر کالا کھڑی مشکوک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرش کے دیکھنے پر وہ اس سے 100 واٹ کی مسکراہٹ پاس کرتی ہاتھ ہلا گئی تھی۔ زرش ہونٹ بھیج کر رہ گئی۔ مس زرش، آپ کو کوئی بات کہنی تھی؟ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پلیز آپ جا سکتی ہیں کہ میں اکیلے چائے پینا پسند کرتا ہوں، وہ اسپاٹ چہرے سے بولا۔ زرش نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، وہ غصے سے بولی۔ کون سی بیٹی؟ وہ بنا چونکے آئی بروز جھکا کر سرد لہجے میں بولا۔ ہنا میری بیٹی ہے، مجھے وہ چاہیے، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ تم تو ویسے بھی دوسری شادی کر چکے ہو، تو بیٹی مجھے دے دو۔ اسٹیپ ماؤں کو ستیلی اولاد اچھی نہیں لگتی، میں نہیں چاہتی وہ زرغون میری بیٹی کو ڈانٹے یا مارے۔ زرش غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کرو مجھ سے، تم نہیں آپ کہو۔ اور دوسری بات کون سی ہنا؟ وہ ہنا جسے تم نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، جس کی تڑپ تم محسوس نہیں کر سکی۔ اگر وہ تمہیں مخاطب کرتی تو تم اسے جھڑک دیتی۔ واؤ اسٹیپ مدر، میری بیٹی کی ایک ہی ماں ہے اور وہ ہے زرغون ارسلان بخت لاشاری، اور میں کسی کو اپنی ہنا کی ماں نہیں مانتا۔ جا سکتی ہو اب، تم فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ سرد لہجے میں کہتا زرش کو سکھلا گیا تھا، جبکہ باہر والی سیڑھیوں پر کھڑی زرغون کی روح کو وہ ٹھنڈا کر گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی مسکرائی۔ ہنا کی ماں زرغون، وہ بڑبڑائی۔ وہ تو ان کی باتیں سننے آئی تھی، لیکن بخت کا انکشاف اس کے دل میں پھول کھلا گیا تھا۔ وہ پلٹتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ کوریڈور میں بھاگتی وہ وائٹ دوپٹہ جس کے پہلو میں نیلے بڑے بڑے موتی لگے ہوئے تھے ہوا میں لہرا کر دوڑتی وہ گنگنا بھی رہی تھی۔ ایسا لگا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے، پاؤں ٹکتے نہیں زمین پر، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ دوپٹہ ہوا میں لہراتی وہ گانا گنگناتی ہوئی سامنے سے آتے بخت جتنی زور سے ٹکرا سکتی تھی وہ ٹکرائی تھی۔ بخت جو اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹکا تھا، سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ وہ اس کے اوپر گری تھی، جس کے نتیجے میں وہ زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ زرغون کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی، جبکہ بخت نے اس کی کمر ایک ہاتھ میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نقوش کو دیکھتے کسی الگ ہی جہاں میں چلے گئے تھے۔ دوپٹے کا پلو ہوا میں لہراتا ہوا بخت کے چہرے پر آیا تھا۔ وہ دوپٹے کا پلو اس کے چہرے سے ہٹاتی ہوئی دور ہونے لگی تھی، لیکن کمر اس نے جکڑ رکھی تھی۔ وہ اپنی کمر کو دیکھنے لگی جہاں اس کا ہاتھ پورے استحقاق سے دھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، جو ابھی بڑے سٹائل سے بھاگا جا رہا تھا اور گانا بھی گنگنایا جا رہا تھا۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، وہ تو میں واک کر رہی تھی، صبح بھی ہیوی ناشتہ کیا تھا تو بھاگ کر ہضم کر رہی تھی۔ وہ بخلاتے ہوئے بولی۔ سیریسلی مس مرزی؟ وہ مسکراتے لہجے سے آئی بروز جھکا کر بولا، جس پر وہ زور و شور سے سر ہلا گئی۔ وہ اسے دیکھتا آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا، اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا پلٹ گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اف، مرتے مرتے بچی ہوں آج تو، وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی بڑبڑائی، پھر اپنی کمر کو دیکھا جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ میرا دل اتنا دھڑک کیوں رہا ہے؟ کیا مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ حنان، فاطمہ بہت انوسینٹ ہے نا؟ وہ حنان کی توجہ کھانا بناتی ہوئی فاطمہ پر مبذول کرتی ہوئی بولی۔ ہاں معصوم تو وہ ہے، وہ نوٹس بناتا آپی کی بات پر اتفاق کر گیا۔ جو فاطمہ کا شوہر ہوگا نا، وہ بہت لکی ہوگا، وہ بہت لائق سگڑ اور عزت کرنے والی لڑکی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھے گی نا، خوش رکھے گی وہ اورنج جوس پیتی حنان کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ سر ہلا گیا۔ اف، بند کرو اس اماں کو اور میری بات سنو، میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم یہ پڑھائی لے کر بیٹھ گئے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے رجسٹر کھینچتی ہوئی غصے سے بولی۔ آپی یہاں سن رہا ہوں، میں کانوں سے سنتا ہوں اور کان میرے آپ کی طرف ہی ہیں۔ وہ نوٹ بک لینے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ کان تمہارے میری طرف ہیں، لیکن نظریں تمہاری فاطمہ پر ہونی چاہیے۔ وہ سر پیٹ کر بولی۔ کیا؟ وہ شاخ سے بولا۔ میرا مطلب ہے جس کے متعلق بات کی جائے اسے دیکھا جاتا ہے نا؟
وہ بکھلاتے ہوئے بولی، جس پر وہ گال پر ہاتھ رکھ کر زرغون کو دیکھنے لگا۔ ڈفر مجھے نہیں، فاطمہ کو دیکھو، وہ جھجھلائی۔ کیوں؟ وہ آئی برو چکا کر بولا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، اس لیے۔ وہ اس بار غصے سے بولی۔ آپ چاہتی ہیں میں لڑکیوں کو دیکھوں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ اف، لڑکیوں کو نہیں، لڑکی، میرا مطلب فاطمہ کو دیکھو۔ وہ غصہ ہوئی۔ لیکن آپ کو تو میرا لڑکیوں کو دیکھنا پسند نہیں ہے نا؟ ایک بار میں نے اپنی کراس ویلو کو اپنا پہن دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بہت مارا کہ میں اس سے امپریس کرنا چاہ رہا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کو دیکھنا نہیں دیا، لیکن اب کیوں؟ ہاں، وہ آئی برو چکا کر بولا۔ نہ دیکھو، جان چھوڑو، میری دماغ کا ستیہ ناش کر دیا ہے تم نے۔ سوال پر سوال، بات کان کھول کر سن لو۔ شادی میں تمہاری اپنی مزے کی لڑکی سے کروں گی، سمجھے؟ اور اگر نہیں سمجھے تو پھر بھی سمجھ جاؤ۔ اتنا بولتے ہو تم لڑکے، زیادہ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں کیا؟ زیادہ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا؟ وہ اور ہاں، شرٹ پہنا کرو، یہ ٹی شرٹ نہیں، اور بال بھی چھوٹے کرواؤ۔ چھتری بنا رکھی ہے بالوں کی، ڈیسنٹ بن کر ہمارے گھر آیا کرو۔ وہ غصے سے وارننگ دیتی ہوئی چلی گئی، جبکہ وہ منہ کھولے اپنی آپی کی چلتی زبان کو دیکھتا رہ گیا۔ زرغون بھابی کہاں ہے؟ فاطمہ ٹرے پکڑے لانچ میں آتی ہوئی نرمی سے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ اس کے سامنے چہرے کو دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ایسے ہی، آپی اپنے روم میں ہیں۔ وہ نیچے گری نوٹ بک اٹھاتا ہوا دھیمے سے بولا۔ آپ فروٹ ٹرائفل کھائیں گے؟ وہ ٹرے اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ شور، کیوں نہیں؟ وہی ٹرے سے شیشے کی پیالی اٹھاتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ فاطمہ مسکرا کر اسے دیکھتی اوپر چلی گئی، جبکہ وہ گردن اس کی طرف موڑتا مسکرایا۔ پھر گہری سانس لیتا وہ فروٹ ٹرائفل کا چمچہ منہ میں رکھ گیا۔ وہ مسکرایا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں ذائقہ کمال کا تھا۔ آغا جی، جب دل دھڑکتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ دھڑک کر شور کیوں مچاتا ہے؟ وہ آغا جی کے پاس بیڈ پر چڑھی بیٹھی اس سے کسی سہیلی کی طرح پوچھنے لگی جو کتاب پڑھتے مسکرائے تھے۔ ان کے کمرے میں آتا وقت اس کا مسمونہ سوال سن کر وہیں رک گیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، سوچ رہی ہوں رپورٹس کروا لوں۔ اس ہسپتال والوں نے مجھے نکال دیا ہے، کہتے ہیں اتنی چھٹیاں کون کرتا ہے، آپ گھر پر ہی رہیں اور آرام کریں۔ بےعزتی کر دی میری، بھلا مجھ جیسی ذہین لڑکی کو ہسپتالس کی کمی ہے؟ جس میں چاہوں لگ جاؤں، آخر باہر کی ڈگری ہولڈر ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی، بات کوئی شروع کی تھی، لیکن بات کو لے کر کہاں گئی تھی، جس پر آغا جی اور باہر کھڑا وقت صرف ٹھنڈی سانس بھرتے رہ گئے۔ میری بچی جس ہسپتال میں چاہے گی وہیں لگا دے گا میرا بخت، آخر پولیٹکس میں کس لیے ہے؟ آغا جی فخر سے کہنے لگے، جبکہ زرغون کا دل اس کے نام پر پھر سے دھڑکا۔ آپ نے بتایا نہیں یہ دل اچانک سے کیوں دھڑک پڑتا ہے؟ وہ جھجلا کر بولی، جیسے ساری غلطی آغا جی کی ہو۔ کس کے نام پر دھڑکتا ہے میری بچی کا دل؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولے۔ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، پہلے آپ بتائیں کیوں دھڑکتا ہے؟ وہ تھوڑی پر انگلی مارتے ہوئے بولی۔ بخت سر جھٹکتا ہوا اندر آیا جب آغا جی اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، اور زرغون تو اسے دیکھتی ہی کھڑی ہوئی تھی۔ دل نے پھر سے ایک الگ سا شور مچا دیا تھا۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیوں، میری جلدی آنے پر اب کوئی اعتراض ہے؟ وہ آئی برو چکا کر بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی کندھے اچکا گئی۔ آغا جی، آج رات کو ہم چل رہے ہیں میرے ساتھ سعید احمد کی دعوت میں۔ وہ ان سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ آغا جی ہونٹ بھیجے دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر سر نفی میں ہلا گئے۔ کیوں، کل تو آپ راضی تھے جانے کے لیے؟ وہ سنجیدگی سے ان سے پوچھنے لگا۔ بس آج طبیعت بہت ڈاؤن فیل ہو رہی ہے، میں نہیں جا سکوں گا۔ تم ایسا کرو، زرغون کو لے جاؤ، میں بوڑھا وہاں کیا کروں گا یار۔ وہ نیم دراز ہوتے ہوئے مسموعی بیماری کا بہانہ کرتے چہرے پر نخوت لانے لگے، جس پر وہ ناکامیاب رہے تھے۔ سیریسلی، وہ آئی برو چکا کر پوچھنے لگا۔ ہاں، میں اس عمر میں بہانہ کرتا اچھا لگوں گا؟ وہ نخوت سے بولے، جبکہ وہ ان سے یہ نہ کہہ سکا کہ ابھی تو آپ ایک منٹ پہلے چنگے بھلے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا انہیں دیکھتا سر نفی میں ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے جاؤ میری بھولی بچی، آغا جی نے ہونٹ کھڑی زرغون سے کہا، جو سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا جہاں آپ کی دعوت ہے وہاں مرغ مسالے والی ڈشز بھی ہوں گی؟ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پرجوش انداز میں بولی۔
ہاں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ واہ، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ پرجوش ہوتی ہوئی بولی۔ اور اگر کہوں وہاں کوئی مرغ مسالے والی ڈشز نہیں ہوں گی تو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تو میں کیا، میرے تو فرشتے بھی سڑی ہوئی دعوت پر نہ جائیں؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو بورنگ دعوتوں میں جا کر بور ہوتی رہوں؟ لیکن میں جانتی ہوں دعوت میں مرغ والی ڈشز ہوں گی، اس لیے میں ہر قیمت پر اس دعوت میں جاؤں گی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ بھی اسے دیکھتا پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ پھر وہ ہوا جو شاید ہی کسی نے سوچا ہو۔ وہ ایک دو پل اس کے مسکراتے ہونٹوں کو دیکھنے لگی، دیکھتی انگلی اور انگوٹھے سے اس کے گال کھینچتا ہوا پلٹ گیا، جبکہ وہ آنکھیں پوری کھولے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتی گالوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ شوق سے بولی۔ نہیں، آپ حقیقت میں ہیں، اور بھائی بھی حقیقت میں آپ کے گال کھینچ کر گئے ہیں، سو ریلیکس رہیں۔ حنان کے شرارت سے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھتی جھٹ سے ہاتھ گالوں سے ہٹا گئی۔ ہنی، تمہیں شرم آنی چاہیے، چھپ کر یوں کسی کی باتیں سننا۔ وہ سرخ چہرے سے ہنی پر چڑھ دوڑی تھی۔ ہاں میری کیوٹ آپی۔ وہ بھی اس کے گال کھینچ کر کہتا بھاگ گیا۔ بدتمیز، لگ جاؤ میرے ہاتھ، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں۔ وہ اس سے کہتی سر پر تھپڑ مارتی ہوئی ہنس دی۔ اللہ، میں کیا کروں، دل کر رہا ہے گنگناؤں۔ وہ کہتے ہی پھر سے دوپٹہ لہراتی ہوئی گانا گنگنانے لگی تھی۔ زرغل نے مسکرا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا۔ لگتا ہے ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی ہے۔ زرغل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے خود سے کہا، محبت نہیں، عشق ہونے کو ہے۔ پیچھے سے خیام کی آواز پر وہ جھٹ سے اس کی طرف مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ غصے سے بولی۔ مطلب یہ کہ وہ دونوں محبت کی منزل سے آگے نکل چکے ہیں، اور جو عشق کہتے ہیں وہ جان جاتے ہیں۔ خیام نے اس کی اڑتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے بالوں کو چھونے کی؟ ہاں، وہ غصے سے بولی، جس پر وہ مسکرا کر اچانک سے ہی اس پر جھکا تھا۔ اس کے ماتھے پر اچانک سے ہونٹ رکھتا وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ دعوت پر زرغل اور فاطمہ بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بلیک کلر کا پنک کڑھائی والا سوٹ پہنے، اس پر پنک بلو کڑھائی والا دوپٹہ وہ سر پر اچھے سے اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ زرغل فروزی سوٹ پر کالی چادر لیے ہوئے تھی، اور فاطمہ ہمیشہ کی طرح سادے سے نیلے سوٹ پر نیلا ہی بڑا سا دوپٹہ لیے وہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ جب وہ دعوت پر آ رہے تھے تو آغا جی ماتھا پیٹ کر رہ گئے کہ وہ ان دونوں کو پرائیویسی فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تھی کہ پورے ٹبر کو اکٹھا کر لائی تھی۔ کھانا کب لگے گا؟ وہ بور ہوتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھیں، جب کہ بخت کو ملنے ملانے والے اکیلا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یار، بہت بورنگ پارٹی ہے، مجھے پتہ ہوتا تو نہ آتی، لیکن اس چٹوری زبان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر وہ دونوں کہکا لگاتی ہنس دی۔ دور کھڑا اذلان بخت بات کرتا زرغل اور فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ یقیناً ان کے ہنسنے کی وجہ وہ شرارتی لڑکی تھی جو ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ سوچا تھا میری شادی ہوگی تو خوب ناچوں گی، گانا گاؤں گی، پیارے پیارے کپڑے خریدوں گی، لیکن کوئی نہیں، یہ سارے شوق میں اپنے ہنی کی شادی پر پورے کرنے والی ہوں۔ وہ پہلے تو منہ بنائے بولی، پھر پرجوش ہوتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ دونوں سے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی شادی کو تو ابھی ٹائم ہے نا؟ زرغل نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منتھ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، تم سب تیاری کر لو۔ وہ ابھی جوس پیتی ہوئی کندھے جھکا کر بولی۔ کیا جوس پیتی؟ زرغل کو بہت زور سے اچھوک لگا تھا، وہ مسکرائی۔ فاطمہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی کہاں سے ملے گی تمہیں؟ زرغل نے حیرت سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میرے بھائی کو لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ملے گی، لیکن میں نے پسند کر لی ہے لڑکی۔ وہ ہونٹ بھیج کر مسکراہٹ روک کر بولی، ورنہ زرغل کے ایکسپریشن تو اسے کہکا لگانے پر مجبور کر رہے تھے۔ آؤ تم لوگوں، کھانا لگ چکا ہے۔ بخت ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ سب سے پہلے وہ اٹھی تھی۔ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی سب سے آگے لگی تھی۔
جس پر فاطمہ اور زرغل مسکرائے تو بخت صرف ٹھنڈی سانس سے بھرتا رہ گیا۔ شہباز نے چونک کر کھانا پلیٹ میں نکالتی زرغون کو دیکھا، جس پر بلو کلر حد سے زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ یہ بھی یہاں آئی ہے؟ وہ خوشگوارت حیرت سے بولا۔ السلام علیکم، شہباز نے اسے مخاطب کیا۔ زرغون چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے فقط آئی برو اچکائی، جس پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رج کی ڈیٹ ہے یہ، وہ ناک چڑھا کر بڑبڑائی تھی۔ جواب نہیں دیا آپ نے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ الحمدللہ۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ بخت بہت تیزی سے شہباز کی طرف آیا۔ زرغون ڈر کر ایک دو قدم پیچھے ہوئی۔ زرغل اور فاطمہ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی؟ وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولا۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑ چکا تھا۔ شہباز گھبرا کر ایک دو قدم پیچھے ہوا۔ میں تو یہاں کھانا لینے آیا تھا تو ان سے حال چال چٹاخ، اگلا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ بخت کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ زرغون نے شوق سے بخت کو دیکھا۔ نہ صرف زرغون نے بلکہ پارٹی میں آیا ہر شخص اپنی جگہ ساکھ ہوتا بخت لاشاری کو دیکھنے لگا تھا۔